السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین. رب زدنی علما. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. آپ سب کا عربی لغت کے دروس کی اس نشست میں پھر سے خیر مقدم و استقبال ہے، اور انشاءاللہ آج کے درس میں ہم چیپٹر نمبر 15 درس الخامس عشرہ یعنی چیپٹر نمبر 15 کریں گے. اور جیسے کہ ہم نے پچھلے کلاسز میں چیپٹر 14 مکمل کر لیا تھا، تو آج انشاءاللہ چیپٹر 15 کو ہم سٹارٹ کریں گے. تو چیپٹر 15 میں جو بھی باتیں ہم نے چیپٹر 14 یعنی سے پہلے چیپٹر میں مذکر کے تعلق سے کی تھی، اس میں ساری چیزیں مؤنث آئیں گی. جیسا وہاں اخوان تھا، یہاں اخوات تھے، انتم ہے تھا، یہاں انتن. اس طرح سے اس پورے درس میں آپ کو مؤنث اسماء، مؤنث کی جمع، اور اس طرح سے مؤنث کی ہی ضمیر متصل اور منفصل وغیرہ دیکھنے کو ملے، اور افعال میں بھی مؤنث کے ہی صیغے استعمال ہوں. تو شروع کرتے ہیں ہم. سب سے پہلے ہے الفتیات، اور یہ پتہ ہے آپ کو کہ الفتیات جمع ہے کس کی؟ الفتیات جمع ہے کس کی جمع ہے؟ یہ میرے خیال سے ہاں، امید ہے آپ کو آواز کلیئر آ رہی ہوگی. فواد آواز کلیئر ہے نا میرے؟ اوکے ٹھیک ہے. فتاتن کی جمع ہے، یعنی الفتاتو کی جمع ہے الفتیات. الفتاتو کی جمع ہے الفتیات. تو سب سے پہلے ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کا ہم نے ڈیٹیل میں انالیسس کیا تھا. تو اس بار میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ آپ نے کرنا ہے. دیکھیں جی، فتاتن کی جمع ہے فتیات، اور ال لگ گیا تو الفتاتو الفتیات. تو ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم پوچھتے ہیں، کوئی ہے جو بتانا چاہے، ورنہ میں پھر سے خود سے ہی پوچھوں. عبد الحسیب بھائی اگر آپ سن رہے ہیں تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ نے بتانا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا انالیسس اور ٹرانسلیشن. اچھا، السلام مبتدا ہے، ٹھیک ہے. علیکم خبر ہے. علیکم جار مجرور شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اور پھر اس کے بعد رحمت اللہ واو حرف عطف ہے. ٹھیک ہے. رحمت اللہ مضاف، رحمت مضاف ہے. ٹھیک ہے. لفظ الجلالہ مضاف الیہ، مضاف الیہ. اور یہ رحمت معطوف ہے کس کی طرف؟ السلام کی. السلام. ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب ہے ورحمۃ اللہ علیکم وبرکاتہ علیکم. اور تو یہ اس کا حکم بھی کیا ہوگا؟ چونکہ یہ اس پہ معطوف ہے تو یہ بھی ایکچولی مبتدا ہی کہلائے گا. اچھا،
ہاں ٹھیک جی ہے، کیونکہ یہ معطوف ہے اس پہ السلام پہ، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم وبرکاتہ علیکم، آپ پہ سلامتی ہو آپ کے اوپر اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں، جی. ٹھیک ہے. اس کے بعد واہ برکاتہ، وبرکاتہ بھی مضاف ہے. مضاف ہے، برکاتہ ہاں اور ہو مضاف الیہ. یہ ہو جو ہے، مضاف ہو یعنی لفظ الجلالہ، کس کی طرف جائے گا؟ یہ لفظ لوٹے گا الجلالہ. لفظ الجلالہ کی طرف. جی. اور یہ برکات جو ہے جمع ہے برکہ کی، برکتن جو ہم پڑھتے ہیں نا برکہ، جی. جس کو ہم برکت بولتے ہیں اردو، تو اس کی جمع ہے برکات، تو یہاں پہ برکات. علیکم جو ہے جار و مجرور صیغہ جملہ خبر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم وبرکاتہ علیکم، ٹھیک ہے. تو یہ مبتدا اور یہ جار مجرور صیغہ جملہ خبر. اس کے بعد واو حرف عطف ہے، رحمت معطوف ہے السلام پہ، اور یہ مضاف بھی ہے اور لفظ الجلالہ مضاف ہے. اسی طرح سے واو حرف عطف، برکاتہ معطوف علی السلام وہی مضاف اور ہو مضاف الیہ، اور یہ ہو جو ہے یہ واپس لوٹتے ہیں اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی برکتیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے کیا تھا. بارک اللہ فیک، صحیح جواب دیا. اب آتے ہیں زینبو. زینب کہتی ہے وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کو ہم نے پچھلی بار انالائز کیا تھا. چلے اس بار ٹھیک ہے. عبد الحسیب بھائی بارک اللہ فیک، آپ نے بالکل صحیح جواب دیا. وہی یہ ہے. سوال کسی اور سے پوچھا جائے. فیصل بھائی، فیصل جی. السلام علیکم. ابھی جسٹ وعلیکم السلام. پہلے جوائن کیا تھا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے اب اس کا اس کو ارے انالائز. ابھی میں نے 30 سیکنڈ پہلے جوائن کیا تو بتائیے کرنا کیا ہے. اچھا اچھا، میں بول رہا ہوں کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کو آپ کو انالائز کرنا ہے. اچھا، واو جو ہے وہ پہلے تو حرف عطف ہے، حرف عطف ہے، ٹھیک ہے. علیکم علی پر آئی تھنک علی حرف جر ہے، رائٹ؟ الا حرف جر ہے پلس کم، تو پلس یہ کم مل ہو کر جاتا بنتا ہے الا پلس کم، ہے. تو یا کھل جاتا ہے اس کا کم، تو یہ بن جاتا ہے علیکم. علیکم. سوری تو یہ علیکم. علیکم آئی تھنک کیونکہ پہلے ہی خبر آ رہی ہے ہاں بالکل تو صحیح، یہ خبر مقدم ہے. بالکل یہ ہے خبر مقدم، کیونکہ جب بھی میں نے بتایا حرف جر سے اگر کوئی یہ شروع ہوتا ہے جملہ تو زیادہ تر وہ خبر مقدم کا کیس ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. السلام کیا ہے؟ السلام ہے مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر، یہ بھی صحیح ہے. السلام مبتدا مؤخر ہے. اور ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا ہے؟ واو اگین وہ ہے حرف عطف. حرف عطف ہے، ٹھیک ہے. رحمۃ اللہ، رحمت اللہ یہ ہے مبتدا. مبتدا ایک تو آ چکی پہلے السلام، اور یہ واو سے ہے. یہ مضاف ہے. یہ سب سے پہلے تو معطوف ہوگا کیونکہ حرف عطف کے بعد سیم سملر کائنڈ آف سینٹینس ہے. ہاں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہاں السلام مبتدا مؤخر کے ہو چکا. مبتدا اور خبر رحمت اللہ میں وہ حرف جر کہاں ہے؟ مطلب حرف جر نہیں ہے، یہ مضاف مضاف الیہ. اچھا، رحمت اللہ اللہ کی رحمت، و برکاتہ اور اس کی برکت ہے. اور آپ پہ بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں. تو یہ جب رحمت اللہ مضاف علیہ ہے تو یہ معطوف کیسے ہوا پہلے والے پہ؟ یہ رحمتوں کو میں کہہ رہا ہوں، رحمتو معطوف. اچھا، یہ مرفوع ہے، یہ بھی مرفوع ہے، یہ ہاں مبتدا ہے اور یہ بھی مبتدا ہے. اسی طرح برکاتو مرفوع ہے اور یہ بھی یہ معطوف ہوگا اس پہ السلام پہ، کیونکہ یہ بھی مرفوع یعنی مبتدا کیا ہوتا ہے اکثر ہمیشہ مبتدا مرفوع حالت میں ہوتا ہے.
تو رحمتو چونکہ مبتدا مؤخر ہے، کہہ رہے ہیں السلام مبتدا مؤخر ہے، اور رحمتو کو بھی ہم کہہ رہے ہیں مبتدا مؤخر، یعنی وہ معطوف ہے السلام پر، کیونکہ یہ بھی مرفوع ہے، اور پھر یہ مضاف ہے الگ سے اور مضاف الیہ. اسی طرح سے برکاتو یہ مرفوع ہے، السلام بھی مرفوع ہے، یہ اس پہ معطوف ہے، تو اس لیے یہ بھی مرفوع ہوا، یعنی کیونکہ یہ مبتدا مؤخر، مبتدا مرفوع حالت میں ہوتا ہے، اور پھر سے وہ مضاف ہے اور ہو مضاف الیہ. ٹھیک ہے، یہ پورا نہیں کہہ رہا ہوں، مطلب ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو رحمتو ہی مرفوع ہے، اور یہ مبتدا مؤخر ہے، اور یہ مضاف بھی ہے، اور لفظ الجلالہ مضاف الیہ. ٹھیک ہے، یعنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس میں ایک چیز اور تھی، وہ یہ کہ اگر میم ہو، میم پہ سکون ہو اور اس کے بعد الف لام ہو تو کیا قاعدہ تھا؟ دو وہ سکون سکون نہیں ملتے تو ہاں، کیا ہوتا ہے میم اس کیس میں؟ میم کے اوپر دمہ لگ جاتا ہے، جیسے کہ یہاں پر یہ ایکچولی تھا وعلیکم، لیکن یہاں جب جواب تھا وعلیکم السلام تو یہ کہہ رہا وعلیکم السلام، کیونکہ میم پہ سکون اور الف لام پہ سکون قاعدہ یہ ہے کہ دو سکون ایک ساتھ مل نہیں سکتے، تو اس لیے میم پہ ضمہ لگ جاتا ہے، تو یہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، اوکے. تو امید ہے کہ آپ کو اس کا انالیسس اب سمجھ آ گیا ہوگا، یعنی اب 1 سے 2 بار 3 بار کریں گے تو خود سے پتہ چل جائے. السلام مبتدا، علیکم جار مجرور شبہ جملہ خبر، یہ جو ہم کہتے ہیں جار مجرور شبہ جملہ خبر. واو حرف عطف، رحمت معطوف ہے کس پہ؟ السلام پہ، وہ مضاف، لفظ الجلالہ مضاف الیہ، اور اس کی خبر کیا ہے؟ علیکم. ان سب کے لیے کامن خبر. اس طرح سے برکاتہ معطوف علی السلام، وہ مضاف، ہو مضاف الیہ، اور یہ ہو لوٹے گا لفظ الجلالہ کی طرف، اور اس کی خبر علیکم. اس طرح سے جب جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام تو علیکم واو حرف عطف، علیکم جو ہے جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، السلام مبتدا مؤخر، واو حرف عطف، رحمت معطوف علی السلام، تو یہ بھی مبتدا مؤخر ہوا، اور یہ مضاف بھی ہے، لفظ الجلالہ مضاف الیہ. اس کے بعد واو حرف عطف، برکاتہ یہ بھی معطوف ہے السلام پہ، اور وہ ہوا مضاف، اور ہو مضاف الیہ، اور پھر سے یہ ہو واپس لوٹتا ہے لفظ الجلالہ کی طرف، اللہ کی طرف. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ یہ السلام علیکم اور وعلیکم السلام، اس کا انالیسس اب آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. تو اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے جملے کی طرف، جو کہ ہے من انتن یا اخواتو، من انتن یا اخواتو، آپ سب کون ہیں او میری بہنیں. اختن کی جمع کیا ہے؟ کہہ رہے میں پھر سے پوچھتا ہوں، اختن، اختن کی جمع اخواتن، ہم؟ اخواتن، اختن کی جمع کیا ہے؟ اخواتن ہے نا. اخواتن، سوری، یہ تو ابھی آیا، یہ یہاں تھا بھی اسی لیے میں نے پوچھا. اور اخن کی جمع کیا ہے؟ اخن کی کیا جمع ہے؟ اخن کی ہے اخوانن ہے شاید، رائٹ. اخوان ہے ایک جمع، اخوان بھی ہے شاید. اخوان، اور دوسری جمع اخوان، اخوتن، اخواتن. اخوتن یا اخوان. اور یہ اگر یاد نہ ہو تو سورہ حجرات جو آیت یاد رکھیں، انما المؤمنون اخوتن فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومنین تو آپس میں صرف اور صرف کیا ہیں؟ بھائی ہیں. تو اخوہ، یہ اخوہ، اخوات اختن کی جمع ہے، یہ یاد دہانی کے لیے. تو من انتن یا اخواتو، آپ سب کون ہیں؟ انتم سے انتن، یا حرف ندا، اخوات پلورل ہے اختن کی. ٹھیک ہے، تو آپ سب کون ہیں او میری بہنیں. احداہن، اچھا ایک چیز اور میں بتا دوں، احدن ہم نے پڑھا تھا احدہم، تو احدن ہے مذکر، ٹھیک ہے، اور اس کا مؤنث ہے احدا. احدا، احدہم ان میں سے، احداہن ان عورتوں، ان
لڑکیوں میں سے یا ان فیمیل میں سے ایک. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں. احدن ہے مذکر اور احدا جو ہے وہ مؤنث ہے. احدن سے احدا. من انتن، آپ سب کون ہو. احدن ہے مذکر ایک، اور احدا اس کا مؤنث ہے. احدن سے احدا. ٹھیک ہے. احدا ہن جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا ان میں سے، ان فیمیل میں سے ایک، ان لڑکیوں میں سے ایک، ان عورتوں میں سے ایک. وہ سب کون ہیں؟ تو آپ بتائیں وہ سب کا کیا ہوگا. من ہم، من ہن، ہوا ہما ہم، یا ہما ہن. من ہن وہ سب کون ہیں؟ عورتیں. من ہن وہ لوگ کون ہیں؟ یہاں من انتا آپ کون ہیں. من انتا انتی، اس سے ہو گیا من انتم، انتم، اور فیمیل کے لیے من انتن، انتن. ٹھیک ہے. احداہن ان میں سے ایک، تو جواب ہے نحن بنات الشیخ عباس. نحن بنات الشیخ عباس. اس کا ٹرانسلیشن ہوگا نحن ہم سب، بناتو پلورل ہے بنتن کی، یعنی بیٹیاں ہیں، بیٹیاں ہیں کس کی؟ الشیخ، شیخ کی. کون سا شیخ؟ عباس. ہم سب بیٹیاں ہیں شیخ عباس کی. ہم سب شیخ عباس کی بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے. تو نحن بنات الشیخ عباس، وی آر دا ڈاٹرس آف شیخ عباس. ٹھیک. اس کو ہم کرتے ہیں اینالائز. نحن سب سے پہلے مبتدا، ہم سب، نحن مبتدا. بنات بنتن کی جمع ہے، اور یہ یہاں تنوین اور الف لام کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ مضاف ہے. تو یہ ہے خبر، اور یہ کیا ہے؟ مضاف بھی ہے. خبر پلس مضاف جسے ہم کہتے ہیں. الشیخ، الشیخ کے میں کسرہ ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ. اچھا، عباسن کیا ہے؟ نحن بنات الشیخ. عباسن، عباسن بدل ہے، بدل، جیسے اس سے پہلے آیا تھا کہ نحن ابناء الشیخ عیسیٰ، کیونکہ وہاں عیسیٰ تھا جو کہ مبنی تھا، تو وہاں پر ذرا سا پرابلم تھی آپ کو. پر یہاں تو آپ دیکھ سکتے ہیں الشیخ عباسن، عباسن مجرور ہے، الشیخ بھی مجرور ہے. عباسن چونکہ علم ہے اور وہ علم العرب ہے، اور یہ معرب بھی ہے، تو اس لیے یہاں پر دو کسرہ ہے، یعنی عباسن، عباسن، عباسن. ٹھیک ہے. اور یہ مرفوع ہے تو یہ بھی سوری یہ مجرور تو یہ بھی مجرور، یہ مذکر تو یہ بھی مذکر، یہ معرفہ تو یہ بھی معرفہ، اور فائنلی یہ واحد تو یہ بھی واحد، مفرد مفرد. تو یہ چاروں کیسز یہاں فالو ہوتے ہیں، اور یہ ہے اسے ہم کہیں گے بدل. یعنی ہم کہہ سکتے تھے نحن بنات عباسن، ہم سب عباس کی بیٹیاں، یا صرف نحن بنات الشیخ، ہم شیخ کی بیٹیاں ہیں. تو یہاں پر دونوں میننگ میں کلیئر ہوتا ہے، تو اس لیے اسے ہم کہہ رہے ہیں بدل. احداہن یہاں مضاف مضاف الیہ ہے. احداہن جب مضاف بن کر آتا ہے تو یہ الف جو مقصورہ جسے ہم کہتے ہیں آخر میں جو ہے یہ الف بن جاتا ہے. احدا جیسے یہاں پر نحن بنات الشیخ عباس، ہم سب عباس، شیخ عباس کی بیٹیاں. تو نحن مبتدا، بنات خبر، وہی مضاف. الشیخی، الشیخی بدل، سوری الشیخی مضاف الیہ، اور یہاں عباسن بدل ہے اس کا. ٹھیک ہے. بناتو خبر وہی مضاف، اور یہ مضاف الیہ، تو مضاف الیہ کی وجہ سے یہ مجرور. اب یہ کیوں مجرور ہوا ہے عباسن؟ کیونکہ یہ اس کا بدل ہے، اور بدل اور مبدل منہ جب ہم نے بتایا تھا کہ چار چیزوں میں ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں، تو آپ دیکھ لیں سب سے پہلے یہ معرفہ ہے، تو عباس بھی معرفہ ہے، کیونکہ اسم جو ہے پراپر نیم سارے کے سارے معرفہ ہیں، یعنی محمد، عباس، فاطمہ، یہ سب کے سب معرفہ ہیں. ٹھیک ہے. پراپر نیم سارے معرفہ ہیں.
تو یہ بھی معرفہ، الف لام سے الشیخ تو یہ بھی معرفہ، یہ مجرور تو یہ بھی مجرور، یہ مذکر تو یہ بھی مذکر، یہ مفرد تو یہ بھی مفرد. ٹھیک ہے. وہ ہمیشہ ہر حال میں صرف یہ نہیں ہوگا کہ حاضل کتاب، کیا اور کچھ بدل نہیں ہو سکتا؟ اگر یہی صرف رہے تو ایسا تھوڑی کہ صرف اس کی کیس میں بدل ہوگا اور بدل کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک صورت ہے بدل ہونے کی، یہ ایک صورت ہے. ٹھیک ہے. نعت منوط یہاں اس لیے نہیں کہہ رہے کہ عباس ایک شیخ عباس اگر ہم بولیں تو وہ اس کا یہ ہے ٹائٹل، یعنی ایک دوسرے کے بدلے یوز ہو سکتا ہے. یہ نعت ہونے سے صفت ہونا ضروری ہے، تو یہاں صفت والی کوئی بات ایسے ہے نہیں ظاہر، اسی لیے یہاں پر نعت منوط صفت موصوف نہیں نہ کہہ کے یہاں بدل والی بات ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتے ہیں زینب، اگلے جملے میں. زینب پوچھ رہی ہے اہلاً، کہہ رہی اہلاً و سہلاً و مرحباً، یہ ہم نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کیا تھا. اہلاً و سہلاً و مرحباً، یہاں پر فی الحال ہم اس کو صرف ویلکم، آپ اہلاً اہل آپ فیملی ممبر ہیں، اور سہلاً آرام سے رہیں، اور مرحباً یعنی آپ کا استقبال ہے، آپ کا خیر مقدم ہے یہاں پر اس فیملی میں، یور موسٹ ویلکم. اس طرح سے آپ، یعنی اس کا مطلب ہوا آپ کا خیر مقدم، آپ کا استقبال ہے، ویلکم. ام کنہ استاذتی، ام کنہ استاذتی یعنی آپ کی مدر جو ہیں، تم لوگوں کی مدر یعنی ان لڑکیوں کی، تمہاری ماں میری ٹیچر ہے. یور مدر از مائی ٹیچر. استاذہ ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں، استاذتن، استاذہ، اور مذکر کے لیے استاذ، استاذہ فیمیل، استاذ میل. تو اور یہاں پر یہ یا متکلم لگ گیا تو یہ بن گیا استاذتی. ام کنہ استاذتی، تمہاری مدر، تم لوگوں کی ماں میری ٹیچر ہے. تو ام مبتدا پلس مضاف، مبتدا مضاف، کنہ مضاف الیہ، یعنی یہ مضاف الیہ کا پیٹرن ہے نا. ام کنہ تم لوگوں کی ماں. استاذتی، استاذتو خبر، استاذتو خبر، اور کیا ہے یہ مضاف بھی ہے پلس مضاف، اور یا متکلم فائنلی مضاف الیہ. ٹھیک ہے، یعنی یہ بنا ہے استاذتو پلس یا متکلم سے. تو استاذتو خبر ہوا کیونکہ خبر مرفوع حالت میں ہوتا ہے ہمیشہ، تو استاذتو خبر وہی مضاف، یا متکلم مضاف الیہ. ام کنہ استاذتی، تمہاری مدر میری ٹیچر ہے. کیف حالھا، کیف حالھا، ان کا حال کیسا ہے. یہاں غائب کے لیے سوال ہو رہا ہے، جسے آپ سے پوچھا جاتا تو کیف حالک، کیف حالک، کیف حالکی، کیف حالکم. یہاں چونکہ ہاں غائب ہے، مدر یعنی اس کی ٹیچر جو ہے موجود نہیں ہے، اسی لیے پوچھا جا رہا ہے کیف حالھا، ان کا حال کیسا ہے. ہاؤ از شی، یہ اس طرح کا مطلب ہے، ہاؤ از شی، وہ کیسی ہے. احداہن، پھر سے جواب دیتی، ون آف دیم، ان میں سے ایک. احداہن ہی بخیر والحمد للہ، وہ خیریت سے ہیں. شی از فائن اینڈ الحمد للہ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. ٹھیک ہے، ہی بخیر والحمد للہ، وہ خیریت سے ہیں اور اللہ کا شکر ہے. تو ہی مبتدا، وہ ہی، بخیرن جار و مجرور، شبہ جملہ خبر. یہ ہو گیا ہمارا خبر، جار مجرور شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے، ہی مبتدا، بخیرن جار مجرور شبہ جملہ خبر، یعنی انا بخیرن، خیرن، ہم بخیرن، انا بخیرن، نحن بخیرن. تو کچھ بھی یہاں پر لگائیں، چونکہ یہاں غائب کے لیے بات ہو رہی تھی، ہیا استاذ ان کی ٹیچر کے لیے، تو ہیا بخیرن. تو ہیا مبتدا ہے اور بخیرن جار و مجرور شبہ جملہ خبر. اس کے بعد ہے واو حرف عطف، الحمد پھر سے مبتدا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. للہ جار مجرور شبہ جملہ خبر. لام حرف جر،
لفظ الجلالہ اسم مجرور شبہ جملہ خبر، ٹھیک ہے، جار مجرور شبہ جملہ خبر. اور یہ الحمد میں الف لام جو ہے، الف لام اسے ہم نے کیا بتایا تھا، اس کو یاد رکھیں، الاستغراق للجنس، الاستغراق للجنس، یعنی اس میں سارے کے سارے تعریفیں جو ہیں جمع کر دی گئی. جب ہم الحمد کہتے ہیں یعنی تمام تعریفیں، اور یہ کسی اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے یوز نہیں ہو سکتا. تو یہ بخیرین والحمد للہ، وہ خیریت سے ہیں اور اللہ کا شکر ہے. تو یہاں تک ہمارا مکمل ہوا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آتے ہیں یہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ الحمد میں، الحمد یعنی اگر ہم نارمل لفظوں میں اس کا ترجمہ کریں تو یہ بنتا ہے دا پریز از ٹو اللہ. دا یعنی کوئی خاص تعریف اللہ کے لیے، ایسے ہی ہوگا نارمل لفظوں میں اگر اس کا ترجمہ کریں. الحمد للہ یعنی دا پریز belongs ٹو اللہ. الف لام لگا ہے تو ہم دا بولتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جب بھی آپ ترجمہ دیکھیں گے تو اس میں آتا ہے آل پریز، آل پریز یعنی تمام تعریفیں. یہ اردو میں ہوگا تمام تعریفیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ لائق ہے. تو یہاں جو تمام کا ورڈ یا آل جو ہے، آل یہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ الف لام جو ہے، اس الف لام کو ہم کہتے ہیں الف لام الاستغراق. الاستغراق، الاستغراق للجنس. استغراق کہتے ہیں غرق ہونے کا، غرق سے آیا ہے. غرق یعنی سما جانا، ڈوب جانا، ڈراؤن. الاستغراق، استغراق یعنی ڈوب جانا، سما جانا. للجنس جتنی بھی جینس ہیں یا جو بھی نباتات یا جو بھی موجود چیزیں ہیں، ان سب کی تعریف اس الف لام کے اندر سما گئی. یعنی جتنی بھی تعریفیں ہیں دنیا اور آخرت میں، زمین آسمان سے لے کے اوپر سے نیچے تک، وہ ساری کی ساری الف لام کے اندر سما گئی. اسی لیے ہم اسے کہتے ہیں الاستغراق للجنس. اور اس کا مطلب دا پریز نہیں نہ کر کے آل پریز کرتے ہیں، یعنی تمام تعریف. تو یہ الف لام بہت طرح کے الف لام ہیں جو ہم آگے پڑھیں، ان میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے بعد ہے زینبو. زینب کہتی ہے اینا ہی الان، اینا ہی الان، ویر از شی ناؤ. اینا ویر، ہیا شی، الان ناؤ. شی ویر ناؤ یعنی ویر از شی ناؤ، وہ کہاں ہے اس وقت. کون وہ؟ ان کی ٹیچر، ٹھیک ہے. ان زینب کی جو استاد ہے اور ان لڑکیوں کی جو مدر ہے، وہ اس وقت کہاں ہے، یہ سوال کیا جا رہا ہے. تو وہ شی از ویر از شی ناؤ. ٹھیک ہے. اس کے بعد کوئی، اصل میں چاہ رہا تھا کہ یہ آپ سے پڑھواؤں، پر کوئی والنٹیئر کرنا چاہیں تو مجھے بتائیں. علی، علی بھائی، علی منگولی، آپ ہیں، سن رہے پا رہے ہیں تو انمیوٹ کریں اور اس کو پڑھیں. علی بھائی یا پھر امان، امن. حسان بھائی یا پھر شہزاد بھائی، شہزاد سید، کوئی تو سن پا رہے ہوں گے.
جی شہزاد بھائی. ہلو، آپ انمیوٹ ہیں پر آپ کی آواز نہیں ہے. جی کوئی بھی اس کو پڑھے، کیونکہ یہ میں پڑھوں گا اس سے زیادہ فائدہ ہو کہ آپ پڑھیں. آواز شاید نہیں آ رہی آپ کی. نہیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی. چلے کوئی بات نہیں. احداہن ان میں سے ایک پوچھتی ہے، ہی الآن شی از ناؤ پھر ریاضی ریاض میں، وہ اس وقت ریاض میں ہے. ہی الآن پھر ریاضی، وہ اس وقت ریاض میں ہے. ریاض یعنی سعودی میں جو ریاض شہر ہے. اور ریاض کا مطلب گارڈن بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھیں. ایک مطلب ریاض کا گارڈن بھی ہوتا ہے. جیسے حدیث ہے کہ ما بین منبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی اسپیس، جو جگہ ما بین منبری بیتی و منبری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ اور ان کے منبر کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. ٹھیک ہے، تو ریاض کا مطلب گارڈن بھی ہوتا ہے. اور ایک کتاب بھی ہے جو بہت فیمس کتاب ہے، اب سب کو پتہ ہوگی، ریاض الصالحین. ریاض الصالحین، گارڈن آف دا صالحین، ریاض الصالحین. ٹھیک ہے. ہی الآن فی الریاض، شی از ان ریاض ناؤ. ہی مبتدا، ٹھیک ہے، اس کو ٹرائی کریں. مبتدا، الآن ظرف الزمان، ظرف الزمان اس وقت، تو ہی الآن. پھر ریاضی جار مجرور شبہ جملہ خبر، جار مجرور شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے. اوکے ٹھیک ہے. ہی الآن فی الریاض، شی از ان ریاض ناؤ. ٹھیک ہے، تو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے شہزاد بھائی، تو کوئی بات نہیں. پھر بھی آپ، میں بھائیوں سے یہاں گزارش کروں کہ آپ پلیز تھوڑا والنٹیئر کریں، تاکہ یہ اس کو آپ جتنا پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ آسانی ہوگی. میں تو ایسے ہی پڑھ سکتا ہوں. تو ہی مبتدا، الآن ظرف زمان، اور پھر ریاضی جار مجرور شبہ جملہ خبر. یہ تو بہت آسان تھا، اس سے پہلے بھی ہم نے کیا. اس کے بعد ہے زینبو. زینب کہتی ہے متا ذہبت، متا ذہبت. اب یہ بتائیں کہ یہ ذہبت کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ فیمیل غائب. میل غائب کے لیے کیا ہے؟ ذہبا. ذہبا وہ چلا گیا، ذہبت وہ چلی گئی. ٹھیک ہے. اور یہ اس تا کو ہم نے کچھ بتایا تھا، کوئی بتا سکتا ہے اس تا کا نام کیا ہے؟ ذہبت میں جو تا ہے اس کا نام کچھ ہے، کچھ نام میں نے بتایا تھا، کسی کو یاد ہے؟ تا التانیث. بارک اللہ فیک. تا التانیث، تا التانیثی یعنی تانیث مؤنث تا. یہ پہچان ہے کہ یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس سے بھی آپ پہچان سکتے ہیں کہ ذہبت جو ہے یہ فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ذہبنا، ذہبنا میں جو نون ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی بتا دیں ساتھ ساتھ. ذہبنا، اس میں جو نون ہے، اس نون کو ہم نے کیا بتایا تھا؟ نون النسوہ. بارک اللہ فیک. نون النسوہ، فیمیل نون، عورتوں والا نون. تو یہ عورت کا نون ہے. یہ بھی پہچان ہے کہ یہ فیمیل کا صیغہ ہے. یہ ذہبنا یعنی وہ لوگ چلی گئی. بارک اللہ فیک. بالکل آپ کو یاد ہے. اللہ آپ کے علم میں اور اضافہ کرے. آمین. متا ذہبت. اب آتے ہیں اس پہ. متا ذہبت، when did she go، یا وہ کب گئی ہیں. متا when کو ہم کہتے ہیں کب. یہ حرف الاستفہام میں سے ہے. متا when. جیسے اینا ہے where، کیفا ہاؤ، اس طرح متا when کب. متا ذہبت وہ کب گئی ہیں. اور ذہبت میں فعل، ذہبہ چونکہ ذہبت فعل ہے اور فاعل اس کی کہاں ہے؟ ذہبت میں فاعل کہاں ہے؟ فاعل مستتر ہے اور تقدیر ہو کیا ہے؟ ہیا.
ذہبت میں فاعل چھپا ہوا مستتر ہیا، اور ذہبہ میں ہوا. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا، ہوا اور ہیا. ہاں ٹھیک ہے. متا ذہبت، وہ کب گئی ہیں، احداہن، ان میں سے ایک. کیا پوچھ رہا ہے، کیا بتا رہی ہے. ذہبت، اب دیکھیں یہاں پر ایک چیز اور ہے جو خصوصیت ہے اس کتاب کی، وہ یہ ہے کہ شیخ نے یہاں پر تو اعراب لگایا ہے، یہاں پر اعراب چھوڑ دیا. یہ آپ کے لیے، یعنی آپ اس کو ذہبتہ پڑھیں گے یا ذہبتو پڑھیں گے یا ذہبتی پڑھیں گے یا ذہبت پڑھیں گے، یہ اب آپ کے اوپر ہے. کیونکہ سوال کیا گیا ہے کس کے لیے، ان کی ٹیچر جو غائب ہے، فیمیل غائب. ٹھیک ہے، مؤنث غائب کے لیے استعمال ہوا. تو یہاں پر جب جواب دیں گے تو اس کے بارے ہی جواب دے رہی ہیں، یعنی ذہبت ہو گیا. اس کے علاوہ کوئی صیغہ یہاں نہیں آئے گا. ذہبتو، ذہبتی، ذہبتہ، ان سارا یہ سارے نہیں آئیں گے. یہ آپ کو پتہ ہے. کیسے پتہ ہے؟ کانٹیکسٹ سے پتہ ہے. اور جواب سے پتہ ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کسی عورت کے بارے، کسی ان کے ٹیچر کے بارے جو کہ موجود نہیں ہے، غائب. جیسے یہ ٹھیک ہے. تو ذہبت قبل اسبوع، اور یہ قبلہ کے معنی ہوتا ہے پہلے. قبلہ یعنی پہلے، قبلہ بیفور. متی یعنی کب، متی یعنی کب، when. قبلہ یعنی بیفور، اور بعد یعنی آفٹر. بیفور آفٹر والا کیس ہے، قبلہ بعد. ذهبت إلى المدرسة بعد صلاة الفجر. میں اسکول گیا نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد. یا میں وہاں گیا تھا ایک ہفتے پہلے. تو اسبوع ہم نے بتایا تھا پچھلی کلاس میں، اسبوع یعنی ہفتے کو کہتے ہیں. اسبوع یعنی ہفتہ، ویک. ٹھیک ہے. تو قبل اسبوع کا معنی ہوگا ایک ہفتے پہلے، بیفور اے ویک. اور بیفور اے ویک نہ کہہ کے لاسٹ ویک ہم کہہ سکتے ہیں، لاسٹ ویک. ٹھیک ہے. ذہبت قبل اسبوع، ذہبت قبل اسبوع، کہ وہ گئی ہیں کب، ایک ہفتے پہلے، لاسٹ ویک یا پچھلے ہفتے یا ایک ہفتے پہلے. ٹھیک ہے. تو ذہبت فعل ماضی ہے، اور فاعل کہاں ہے ذہبت میں؟ فاعل ہے مستتر یعنی چھپا ہوا. اور چھپا ہونے، اور وہ فاعل ایکچولی جو چھپا وہ ہے ہیا کی ضمیر یہاں مستتر ہے، چھپی ہوئی. تو ذہبہ فعل ہے، فعل ماضی ہے، اور تانیث یہ بتاتا ہے کہ یہ فیمیل کے لیے یوز ہوا ہے، اور یہ غائب کا صیغہ ہے، تو اس لیے یہاں پر فاعل مستتر ہے، اور ہیا جس کی فاعل جو ہے ہیا ہے. قبلہ جو ہے یہاں پر، قبلہ ظرف ہے. کیسا ظرف؟ ظرف مکان ہے یا ظرف زمان ہے؟ کون بتا سکتا ہے اس کو؟ قبلہ ظرف ہے، بالکل صحیح. کیسا ظرف؟ ظرف المکان یا ظرف الزمان؟ ظرف الزمان ہے، کیونکہ ہفتے کی بات ہو رہی، ٹائم کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ظرف الزمان ہے، اور اسبوع جو ہے یہ مضاف الیہ مجرور. کیوں؟ کیونکہ ظرف کے بعد آنے والا اسم جو ہے وہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں ظرف الزمان. تو یہاں ظرف شبہ جملہ ہے، ظرف شبہ جملہ. کیا ہے یہ شبہ جملہ؟ خبر ہے یا کیا ہے؟ ظرف شبہ جملہ. خبر کہیں گے یہاں یا کیا کہیں گے؟ نہیں، خبر نہیں کہیں گے کہ یہ جملہ فعلیہ ہے. اسے ہم کہیں گے ظرف شبہ جملہ متعلق. اور یہ متعلق، اس کا تعلق کس سے ہے؟ تو اس جملہ فعلیہ سے. ٹھیک ہے. ظرف شبہ جملہ متعلق. اس کا ایک اور بھی نام ہے جو ہم ابھی ڈسکس نہیں کریں، یعنی اسے ہم مفعول فیہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ
وقت یا زمانے کو جو بھی بات کرے اس کو ہم مفعول فی کہتے ہیں. جیسے مفعول بھی کام جس پہ کام ہوا گیا، جس پہ کام ہوتا ہے، جیسے خلق اللہ الانسان، اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، انسان. تو ابھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں. فی الحال یہ ہے کہ ظرف زمان ہے یہ، اور ظرف کے بعد والا اسم مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اور یہ دونوں ملا کے ہو گیا ظرف شبہ جملہ متعلق. واٹ از شبہ جملہ؟ شبہ جملہ کہتے ہیں فریز کو، فریزل سینٹنس کو جو کہ کمپلیٹ نہ ہو. مثال کے طور پر ان دا ہاؤس، ان دا ہاؤس، صرف میں اتنا بولوں ان دا ہاؤس تو اس سے کوئی بھی میننگ کلیئر نہیں ہوا. سامنے والا ضرور پوچھے گا کہ واٹ از ان دا ہاؤس، تو آپ کہیں گے کہ دا ڈونکی از ان دا ہاؤس اور دا کیٹ از ان دا ہاؤس. اسی طرح سے آن دا ٹیبل، آن دا ٹیبل یا آن دا اسکائی، آن دا ٹیبل کہہ لیں، چلے آن دا ٹیبل، ٹیبل کے اوپر، گھر میں، ٹیبل کے اوپر، درخت کے نیچے. تو اس طرح کے جو جملے ہیں جو کہ جیسے صرف اتنا ہے، درخت کے نیچے، ٹیبل کے اوپر، آسمان میں، زمین کے اندر، تو اس سے میننگ کلیئر نہیں ہوتا، اور اسے ہم کہتے ہیں شبہ جملہ. شبہ جملہ یعنی کچھ شبہ باقی رہتا ہے، اس سے میننگ کلیئر نہیں ہوا، کامل جملہ نہیں، یعنی سننے والا ہمیشہ آپ سے دوسرے اور مزید انفارمیشن کی طلب رکھتا ہے. اس لیے ہم اسے کہتے ہیں شبہ جملہ. ٹھیک ہے، شبہ جملہ تو کافی پہلے ہم نے پڑھایا تھا. تو یہ ہے شبہ جملہ، فریز جسے ہم کہتے ہیں انکمپلیٹ سینٹینس. ٹھیک ہے، اس کے بعد آتے ہیں اگلے جملے کی طرف جو ہے زینب کی طرف سے. زینبو کہتی ہے من ذہب معہا، من ذہب معہا، من یعنی کون، ذہب گیا، معہا ان کے ساتھ. من ذہب معہا، ان کے ساتھ کون گیا ہے، یعنی ان کے ساتھ کن کے ساتھ، ان کی ٹیچر کے ساتھ جو کہ ان لوگوں کی، ان لڑکیوں کی ماں ہے. من ذہب معہا، ان کے ساتھ کون گیا ہے. چلیے اگلا جملہ جو ہے یہ سب آپ سب کے لیے ایک ٹیسٹ ہے، یہ کون بتا سکتا ہے اس کو. ٹھیک ہے، تو چلے دیکھیں کون بتا سکتا ہے. من ذہب معہا، اسے ہم کرتے ہیں کلیئر اور بڑھتے ہیں آگے. من ذہب معہا، کون گیا ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب جواب احداہن، ان میں سے ایک، ذہب معہا، ان کے ساتھ گیا، اخونا ابراہیم، ان کے ساتھ ہمارا بھائی ابراہیم گیا، ان کے ساتھ ہمارا بھائی ابراہیم گیا. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے بتایا کہ یہ ٹیسٹ ہے آپ سب کے لیے. تو کیسا ٹیسٹ ہے، چلے دیکھتے ہیں جملے. ٹرانسلیشن وائز کلیئر ہے انشاءاللہ سب. ٹرانسلیشن ہے ذہب معہا، گیا ان کے ساتھ، اخونا ہمارا بھائی ابراہیم. یعنی اگر اس کو اچھے سے اس کو فریز کریں، اس جملے کو پھر ری فریز کریں تو ہمارا بھائی ابراہیم ان کے ساتھ گیا، our brother ابراہیم went with her. ٹھیک ہے، تو یہ اس جملے کا ٹرانسلیشن. تو ٹرانسلیشن وائز الحمدللہ کلیئر ہے. اب آتے ہیں انالیسس کی طرف. ذہب معہا اخونا ابراہیم. تو سب سے پہلے ذہبہ جملہ فعلیہ ہے کیونکہ فعل سے شروعات ہو رہی ہے. تو جب فعل سے شروعات ہو رہی ہے تو ہم فعل اور فاعل ڈھونڈیں گے. ذہبہ فعل ہے، ذہبہ فعل ہے، اور فاعل کہاں ہے؟ معین بھائی نے بتایا فاعل. فاعل کہاں ہے؟ کسی نے بتایا اخونا فاعل. جملہ اسمیہ خبر، خبر تو ہے ہی نہیں اس میں کیونکہ جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے، کسی نے کہا ہوا فاعل ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ فاعل اصل میں ہے کون. ذہبہ کے اندر فاعل چھپا ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوا فاعل. ہیا تو فاعل ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ مذکر کے لیے صیغہ ہے ذہبہ. تو کافی جواب آئے ہیں اس میں، اور بھی جواب دیکھتے ہیں. ابراہیم، کوئی کسی نے کہا ابراہیم فاعل ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں. معین بھائی نے کہا اخو
मोइन भाई ने सबसे पहले जवाब दिया था. एक जवाब आया कि हुआ फाइल मुस्ततिर, अखूना फाइल है, फिर अखू फाइल है, अखुन. इब्राहिम फाइल है, हुआ फाइल है, जुमला इसमिया खबर है, नहीं गलत है, हुआ मुस्ततिर है. चले काफी जवाब आ गया है, तो हम देखते हैं कि फाइल है कहाँ. तो ज़हबा फ़ेल है. अब मैंने कहा था कि हो सकता है कि फाइल जो है ज़ाहिर आए पर इमीडिएटली ना आए, इसके बाद भी आ सकता है. ठीक है, इमीडिएटली ना आकर बाद में भी आ सकता है. तो यहाँ पर अब देखते हैं मा तो फाइल हो नहीं सकता क्योंकि वो ज़र्फ़ है. और हाँ, इसको हम पहले साइड रख देते हैं. माआहा को, माआहा हो गया हमारा ज़र्फ़ शिब्ह जुमला, ज़र्फ़ शिब्ह जुमला मुताल्लिक़. ठीक है, तो इसको तो साइड रख दें, ये फाइल होने का कोई चांस ही नहीं. जुमला फ़ेलिया में ये मआ ज़र्फ़ है, ज़र्फ़ुल मकान, हा मुज़ाफ़ इलैहि मजरूर, मआ हो गया हमारा ज़र्फ़ शिब्ह जुमला हुआ. अब आते हैं अखूना इब्राहीम, इसको हम एनालाइज़ करेंगे अच्छे से. अखूना इब्राहीम, तो बहुत लोगों के जवाब सही है अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ के काफ़ी क्लोज़ हैं, कुछ ने सही कहा, कुछ थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गए. तो असल में अगर हम देखें अखूना इब्राहीम, अगर यहाँ पर सिर्फ़ इब्राहीम होता, ठीक है, अगर यहाँ सिर्फ इब्राहिम होता यानी ज़हबा माआहा इब्राहिमु, अगर ये इस तरह का जुमला होता और अखूना नहीं होता, तब तो उस केस में इब्राहिमु फ़ाइल था, इस पे कोई शक नहीं था. फ़ाइल ज़ाहिर मरफ़ू, तो ये फ़ाइल हो जाता. लेकिन चूंकि यहाँ पर अखूना इब्राहिमु है, तो अखूना मैंने बताया था अबुन, अखुन, फमुन, हमुन और ज़ू. अबुन, अखुन, फमुन, हमुन और ज़ू, ये 5 अस्माउल खमसा है. अस्माउल खमसा, ठीक है. अस्माउल खमसा जब मरफू हालत में आते हैं तो वाव इख्तियार करती है, यानी अखुन से अखू हो जाता है. तो ये पहचान है कि ये मरफू है और ये ना मुज़ाफ़ इलैहि है, और ये मुज़ाफ़ इलैहि, और ये मरफू हालत में. तो अखू वाव के साथ अलामत है इसकी कि ये मरफू है. तो अब चूंकि मैंने बताया फ़ाइल मरफू होता है, तो यहाँ अखू जो है, अखू ये फ़ाइल है, अखू फ़ाइल है, क्योंकि ये सबसे पहले तो मरफू है, मरफू है. इस पे किसी को कोई डाउट है कि ये मरफू नहीं है? क्योंकि अस्माउल खमसा में अलामत मरफू की क्या है? वाव. जैसे अबू बकरिन, अबू बकरिन, तो यहाँ वाव अलामत है कि ये अबू में ये मरफू, और ये मुदाफ भी है तो ना मुदाफ इलैहि. फाइल अखू व हुवा मुदाफ, ना मुदाफ इलैहि. तो इब्राहिम क्या है फिर? चूंकि अखूना या इब्राहिम दोनों एक दूसरे के नेमल बदल हैं, इस्तेमाल हो सकते हैं, इसीलिए ये बदल है. ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा. अखूना, चूंकि अखू, अखुन जो है इस्मुन मिन अस्माइल खमसा, यानी अखुन इस्म है कैसा? अस्माउल खमसा में से एक. ठीक है, और जब वो अस्माउल खमसा जब मरफू हालत में होता है और वो मुदाफ बनकर आता है तो वो वाव लेता है. जैसे अबू, अबुन से अबूहु, उसका फादर, अबूहु. इस तरह से अखुन से अखूहु, उसका भाई, और हमारा भाई का होगा अखूना, अखूना. और ये वाव अलामत है इसके मरफू होने की. तो सबसे पहले देखें ज़हाबा के बाद फ़ाइल कहाँ है? तो अखू फ़ाइल है और ये मुदाफ भी है, ना मुदाफ इलैहि. अब इब्राहिम क्या कर रहा है यहाँ पर? तो इब्राहिम बदल है, यानी अखू इब्राहिम, ना हमारा भाई इब्राहिम, तो अखू का बदल है इब्राहिम. तो इब्राहिम फ़ाइल नहीं है, इस केस में यहाँ बदल. तो उम्मीद है कि आपको ये वाला जुमला सही से समझ आ गया होगा. इसलिए मैंने बताया था कि आपके लिए टेस्ट है, कि आपके अंडरस्टैंडिंग की टेस्ट. अगर यहाँ सिर्फ इब्राहिम होता फिर तो वो नो डाउट फाइल होता, क्योंकि अखू है यहाँ पर पहले से, और अखू अस्माउल खमसा में से है, और अस्माउल खमसा जब मरफू हालत में होते हैं तो उसकी अलामत वाव है और ना फाइल. जी अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी लोग पास भी हुए, काफ़ी लोग काफ़ी क्लोज थे, तो सबने ट्राई किया. बारकल्लाहु फीकुम. और उम्मीद है कि अब आपको क्लियर ही हो गया होगा.
ٹھیک ہے، تو یہ ہے ذہب معہا اخونا ابراہیم. تو اس کو ہم پھر سے انالائز کر دیتے ہیں. ذہب فعل، فاعل یہاں پر اخو ہے اور یہ مضاف بھی ہے، نام مضاف الیہ، ابراہیم و بدل، اور معہا جو ہے ظرف شبہ جملہ متعلق. ٹھیک ہے، فاعل کیوں؟ کیونکہ یہ مرفوع ہوتا ہے، علامت مرفوع کی یہاں واو ہے اخو میں، کیونکہ یہ اسماء الخمسہ میں سے. ٹھیک ہے، اسماء الخمسہ جو ہے یہ 5 اسپیشل ناؤنس ہیں، یعنی اسماء الخمسہ، خمس یعنی 5، اسم یعنی اسم، ناؤنس 5 اسپیشل ناؤنس ہیں. ابن، اخن، فمن، ہمن اور ذو. ابن فادر، اخن بھائی، فمن ماؤتھ، ہمن ان لاس، اور ذو یعنی پوسیسر والا. تو یہ جب مرفوع حالت میں ہوتے ہیں تو واو کے ساتھ مرفوع ہوتے ہیں، اور جیسے ابو بکرن، اس طرح سے اگر یہ منصوب ہوں گے تو یہ ابا بکرن ہو جائیں گے، اور یہ جب مجرور حالت میں ہوں گے تو ابی بکرن. تو اخو سے، اخن سے یہ جب مرفوع حالت میں ہوا تو اخو اور نا مضاف الیہ بن کے اخونا، اخانا اور اخینا، یہ ایسے مجرور. تو اس میں واو علامت ہے مرفوع ہونے کی، الف علامت ہے منصوب ہونے کی، اور یا علامت ہے اس کے مجرور ہونے کی. تو یہ اسماء الخمسہ ہے. ٹھیک ہے، ذہب معہا اخونا ابراہیم. فائنلی ایک بار لاسٹ میں پھر سے بتا دوں، ذہب معہا اخونا ابراہیم. ذہب گیا، معہا وتھ ہر، مع وتھ ہا ہر، ذہب معہا ان کے ساتھ گیا، اخونا ابراہیم ہمارا بھائی ابراہیم، یعنی ہمارا بھائی ابراہیم ان کے ساتھ گیا. ذہب فعل، اخو فاعل، وہو مضاف، نام مضاف الیہ، ابراہیم بدل، مع ظرف، ہا اسم مضاف الیہ مجرور، اور یہ ظرف شبہ جملہ متعلق. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے کیف حالکنا. کیف حالکنا، اب یہ زینب پوچھ رہی سب کا حال چال لینے کے بعد کہ آپ لوگ کیسی ہیں، جو فتیات، جو ینگ وومن جو ہے، ینگ وومن جو ہے. کیف حالکنا، تم لوگوں کے حالات کیسے ہیں، یا آپ سب کیسے ہیں. کیف حالکنا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، کیف حالکنا، آپ سب کے حال کیسے ہیں، آپ کا کیا حال ہے. احداہن، ان میں سے ایک، نحن بخیر، جیسے اس سے پہلے آیا تھا ہی بخیر والحمدللہ، انا بخیر والحمدللہ، یہاں پر ہے نحن بخیر والحمدللہ، ہم سب خیریت سے ہیں اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی لائق اور زیبا ہیں. ٹھیک ہے، نحن بخیر والحمدللہ، ہم سب خیریت سے الحمدللہ. نحن مبتدا، بخیرین جار مجرور شبہ جملہ خبر، جار مجرور شبہ جملہ خبر، واو حرفت، الحمد مبتدا، للہ پھر سے جار مجرور شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے، ہاں بخیرن ہے، یہ نکرہ ہے، اس لیے یہاں پر 2 کسرہ ہے. الف لام نے نحن بالخیر ہی ہوتا تو یہاں پر 1 کسرہ ہوتا. ٹھیک ہے، نحن بخیر الحمدللہ، یہ تو آسان ہے. نحن مبتدا، بخیر جار مجرور شبہ جملہ خبر، واو حرفت، الحمد مبتدا، للہ جار مجرور شبہ جملہ خبر. ہا مضاف الیہ مجرور کیسے ہوا؟ مع اور ہا، مع پلس ہا. ہا کیا ہے؟ ضمیر متصل، اور ضمیر متصل ضمائر سارے کے سارے کیا ہیں؟ مبنی. ٹھیک ہے، مع کے ساتھ جڑ جائے گا یہ، تو یہ بن جائے گا معہا. تو مع چونکہ ظرف ہے، ظرف کے بعد آنے والا اسم کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ. تو یہ ہا مبنی ہے، لیکن اس کیس میں مضاف الیہ مجرور، اس کی حالت مجرور. ٹھیک ہے، مع کہتے ہیں وتھ کو، وتھ. اندہ اور مع ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے. مع یعنی وتھ، اندہ کے معنی بھی وتھ. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَإِنَّ عِندَ اللَّهِ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اللہ کے پاس ہی
قیامت کا علم ہے، ٹھیک ہے. مع اور اندہ دونوں کے معنی ساتھ ہی ہوتا ہے اور پاس ہوتا ہے مع. ٹھیک ہے. نحن بخیر الحمدللہ. زینب پوچھتی ہے فی ای مدرسۃ انتن، یہ ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کیا تھا. ایو، ای، ایا، تو چونکہ فی لگ گیا اس میں تو یہ بن گیا ای. فی ای ان وچ، ایو کا میں نے بتایا تھا وچ. ان وچ اسکول آر یو آل، آپ سب کون سے اسکول میں ہیں. فی ای مدرسۃ انتن. اور یہ اگر پوچھنا ہو کہ آج کا دن کون سا ہے تو کیا بولیں گے؟ آج کا دن کون سا ہے؟ what day is today، which day is today، what day is today یا which day is today. اس کے لیے ہم کیا عربی استعمال کریں گے؟ ایو یومن ھذا، آج کون سا دن ہے، آج یہ کون سا مہینہ ہے. ایو شہر ھذا، شہر ھذا، ٹھیک ہے. ایو، ایو یوم ھذا، ایو شہر ھذا. واٹ از دس، اس کو ہم پوچھنا ہو تو ہم کہیں گے ایو شیء ھذا. آج واٹ از دس، اس کو ہی عرب جو ہے استعمال کرتے ہیں کلوکیل میں اش ھذا. اش کچھ مشائخ استعمال کرتے ہیں اش ھذا، تو اس کو ملا دیتے ہیں. یہ ایکچولی ہے ایو شیء. تو فی ای مدرسۃ انتن، آپ سب کون سے اسکول میں ہیں. فی حرف جر، ای اسم مجرور، وہو مضاف، مدرسۃ مضاف الیہ. اور یہ مضاف بن کر آتا ہے ہمیشہ، یاد رکھیں. ایو مضاف بن کر ہی استعمال ہوتا ہے، مضاف. ٹھیک ہے. تو فی ای مدرسۃ انتن، آپ سب کون سے مدرسے یا کون سے اسکول میں ہیں. تو جواب سن لیتے ہیں، اس کے بعد ہم چلتے ہیں. آج یہیں رکتے ہیں. احداہن، ان میں سے. نحن فی المدرسۃ المتوسطۃ، نحن فی المدرسۃ المتوسطۃ، ہم سب کہاں ہیں؟ اسکول میں، مڈل اسکول میں. ایو شیء ھذا یعنی واٹ از دس، ہم سب مڈل اسکول میں. تو نحن مبتدا، فی حرف جر، المدرسۃ اسم مجرور، اور متوسطۃ کیا ہے؟ نعت. اور یہ پورا ملا کے یہاں سے یہاں تک جار مجرور شبہ جملہ خبر. ہم سب مڈل اسکول میں ہیں. ٹھیک ہے. تو آج یہیں رکتے ہیں انشاءاللہ. باقی کے جو یہ 4 سینٹنس ہیں اور اس کے بعد والے جو ایکسرسائزز ہیں اس کو ہم انشاءاللہ کل کے درس میں دیکھیں گے. آج یہیں رکتے ہیں. اور 1 منٹ میں ذرا یہ دیکھ لوں کہ آپ کچھ ٹرائی کر سکتے ہیں گھر پہ. ہاں، آپ انس المبتدا فی کل من الجمل انتم طلاب انتن طالبات انتم مدرسون انتن مدرسات. تو یہ ایکسرسائز آپ نے ٹرائی کرنا ہے گھر پہ خود سے. اسی طرح سے این بیتکم یا اخوانو، این بیتکم یا اخوات، این اخوکم یا اخوانو، این اختکم یا اخوات، این مدرستکم یا اخوانو، این مدرستکن، سوری اخوکن، این مدرستکن، متی اختبارکن، اهذا عمکن یا اخوات. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ ٹرائی کریں، 2 ایکسرسائزز آپ ٹرائی کریں. باقی ہم انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے. اور آج یہیں رکتے ہیں. کچھ سوال تھے ان کے، سوال دیکھتے ہیں. باقی کلاس یہیں ختم ہوتی ہے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. سورہ فاتحہ میں اہدینا میں حمزۃ الوصل آنے پر کسرہ کیوں آ رہا ہے؟ کیا حمزۃ الوصل آنے سے کسرہ آتا ہے؟ اہدینا نہیں،
ہدا یہدی سے اہدی، اس سے پہلے کوئی یہ نہ لگے جیسے اہدی، اس کسرے کی آپ بات کر رہے ہیں تو اہدی، اس سے پہلے کچھ یہ نہیں ہے نا، کوئی لفظ نہیں، ورنہ وحدی نہ ہوتا. تو جیسے حمزۃ الوصل کا قاعدہ ہے کہ اگر اس سے پہلے کوئی لفظ نہ ہو تو پھر کسرہ یا کسرہ لکھا جائے گا، پڑھا بھی جائے گا. لیکن اگر اس سے پہلے کوئی لفظ آ جائے، وا آ جائے یا کچھ اور آ جائے تو یہ حمزۃ الوصل ڈراپ ہو جائے گا، یعنی وحدی نہ ہو جائے گا. جیسے اللہم اہدنی، جیسے اللہم، یہ دعا آپ کو یاد ہوگی، اللہم، یہ ایکچولی ہے اہدنی. اہدنی یعنی مجھے ہدایت دے. یہ جو ہم اس میں پڑھتے ہیں دعا قنوت میں، اللہم اہدنی فی من ہدیت، تو یہاں چونکہ اس سے پہلے کوئی لفظ آ گیا اللہم، تو اب جب ہم اس کو پڑھیں گے تو یہ حمزۃ الوصل یہاں ڈراپ ہو جائے گا، تو ہم کہیں گے اللہم اہدنی. ٹھیک ہے، یہاں اہدنا میں جو کسرہ ہے اس سے پہلے کوئی لفظ نہیں، اسی لیے اہدنا پڑھا جا رہا ہے. نعت، جی نعت ایڈجیکٹو کو ہم کہتے ہیں. اختبار کہتے ہیں ایگزام کو، ایگزام، اختبار یعنی ایگزام. مت اختبارکن، آپ کا ایگزامس کب ہیں، آپ کے ایگزامس کب ہیں. نعت از ایڈجیکٹو، جی نعت ایڈجیکٹو کو کہتے ہیں. تجوید رول ہے، بارک اللہ فیک، اور طبی بات. تو آپ ایکسرسائزز ٹرائی کریں اور پھر انشاءاللہ اس کو ہم کل ڈسکس کریں گے. تو آج یہیں رکتے ہیں. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.